اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی این 47 اسلام آباد، چیئرمین آئی سی وی تحریک انسداد تجاوزات و غیر قانونی تعمیرات ایم یعقوب علوی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں سمیت اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، شاید اس وفاق کی یہ بدقسمتی ہے کہ تمام مافیاز کی وجہ سے یہاں کا امن و سکون غارت ہے۔ پاکستان سمیت یہ وفاق ہمیشہ سے بحرانوں کا شکار چلا آ رہا ہے۔ کبھی سیاسی بحران، کبھی سیاسی بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی آٹے کا بحران، کبھی ایل پی جی کا بحران، کبھی پیٹرول کا بحران، کبھی ڈیزل کا بحران۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو بحران ہی بحران یہ وفاقی شہریوں کا مقدر بن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس کا بغور جائزہ لیں تو دوسرا اس وفاق میں مافیا کا راج ہے، وہ تجاوزات مافیا، غیر قانونی تعمیرات مافیا، قبضہ مافیا، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا، آٹا مافیا، شوگر مافیا، اور پتہ نہیں کون کون سے مافیاز ہیں جو یہاں پر آباد ہیں۔ اگر بد نظمی اور بد امنی کے حوالے سے اسلام آباد کا جائزہ لیا جائے تو پھر اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی I-11 سر فہرست ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ انٹرنیشنل منڈی کرائم، بدعنوانی اور بد نظمی کا ایک گڑھ بن چکی تھی۔ جب وزیر موصوف چودھری نثار صاحب نے اس کا گرینڈ آپریشن کروایا اور اس کا امن بحال کیا، یہاں پر چوری، ڈکیتی، رازنی، قتل، اقدام قتل، بم دھماکے اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر رونما ہو چکا ہے۔ اور اب موجودہ صورتحال بھی اتنی تشویشناک ہے کہ مافیا کا قبضہ جوں کا توں ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ مجھے یاد ہے، غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں BCS بلڈنگ کنٹرول سیل کی جانب سے نوٹسز کا اجراء کیا گیا، مگر منہ زور اور بے لگام مافیا کی پاور سے وہ تمام جاری کیے گئے نوٹسز بڑی بڑی فائلوں کے انبار کے نیچے دب گئے۔ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کی غرض سے بلڈوزر بھی یہاں پر بھیجے گئے
مگر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. پتہ نہیں کیوں انتظامیہ اس کو اپنا فوکس کیوں نہیں بناتی، حالانکہ یہاں پر سب سے زیادہ گیدرنگ اور سب سے زیادہ بزنس، انٹرنیشنل بزنس سینٹر ہے. دنیا بھر سے یہاں پر پھل اور دیگر اجناس لائی جاتی ہیں، مگر پاکستان کے شہریوں تک، اسلام آباد کے شہریوں تک پہنچانے کے لیے کوئی منظم میکانزم نہیں ہے. اشیاء خوردنوش کے ریٹوں کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو یہاں بڑی عرقریزی کے ساتھ بنائی گئی نرخ نامے پر مشتمل لسٹ کا اطلاق 0% ہے. منڈی سمیت تمام شہری اور دیہاتی حدود میں اس نرخ نامے کا اطلاق 0 ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گراں فروشی کی چکی میں صبح و شام پسنا پڑتا ہے اور گراں فروشوں کے منہ مانگے ریٹ ادا کرنا پڑتے ہیں، بصورت دیگر لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. شریف شہری کیا نہ کریں، مرتے کیا نہ کرتے، چپ چاپ منہ مانگے ریٹوں کے مطابق اشیاء خوردنوش، پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں. اگر شکایات کی بات کریں تو سارا دن اپنے ٹیلی فون سے شکایات والے نمبرز پر آپ نمبر ملاتے رہیں، آپ کا نمبر نہیں ملے گا. یہ ہے گڈ گورننس. ناظرین کرام، ابھی جو کرنٹ ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ بھی ایک بحران سے وابستہ ہے، وہ چینی کا بحران ہے. اب چینی کا بحران انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کو چینی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے. انتظامیہ اپنے مخصوص انداز میں لائنوں میں کھڑا کر کے قطاروں کی صورت میں چینی کی تقسیم کاری میں مصروف ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ 50 لاکھ آبادی والے شہر میں تمام شہریوں کو چینی مہیا کی جا سکے. جو تاجر طبقہ ہے وہ برسرے پیکار ہے، دکانیں انہوں نے بند کر کے سراپا احتجاج ہیں کہ کوئی خودارا میکانزم بنایا جائے. جس ریٹ پر ہم ملوں سے چینی خریدتے ہیں، جس ریٹ پر ہم ہول سیلروں سے، بڑے تاجروں سے چینی خرید کرتے ہیں، اس ریٹ پر ہم نہیں بیچ سکتے، اور یہ بزنس کا اصول بھی نہیں ہے. اس سے کم ریٹ پر بیچنے کا تقاضا کیا جائے تو ہم کیسے بیچیں؟ تاجروں کا کہنا ہے کہ خدارا بڑے مافیاز کو پکڑا جائے، مل آنرز کو پکڑا جائے اور چینی کے ریٹوں کو منظم کیا جائے. جب عام دکانداروں کو، ہول سیلروں کو، منڈی کے تاجروں کو ایک مقررہ کردہ نرخ پر چینی مہیا کی جائے گی تو وہ پھر اس ریٹ کے مطابق جو گورنمنٹ کا جاری کردہ ہے بیچنے کے پابند بھی ہوں گے. اب ہماری گورنمنٹ، اب وفاقی گورنمنٹ مافیاز کا تو کلا کما کر نہیں سکتی، اور شریف اور غریب تاجر جو ایک لمیٹڈ بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا معاشی قتل شروع کر دیا. ناظرین کرام، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تاجروں نے مکمل ہڑتال کی ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے.
سراپا احتجاج ہے، مگر انتظامیہ کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آ سکی۔ میں اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کی وساطت سے وفاقی انتظامیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خدا را جو ہمارے قوانین ہیں ان کا اطلاق 100% یقینی بنایا جائے۔ بڑے چھوٹے سب تاجروں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ جاری کردہ نرخوں کے مطابق وہ شہریوں کو اشیاء خوردنوش مہیا کریں، اور اس کی دیکھ بھال ہمارے ڈپٹی کمشنر جناب عرفان نواز میمن صاحب کی ہے، جو اپنی ٹیم کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کریں اور شہریوں کے حقوق کی پامالی کی بجائے ان کی بحالی کو یقینی بنائیں۔ ناظرین کرام، گو کہ انتظامیہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں، لیکن ابھی تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انتظامیہ کی فہم و فراست اور کسی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں ٹھیک ہو جائیں، مگر اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارے چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب سمیت وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کو بھی اپنی توجہ اس بحران کی جانب مرکوز کرنا پڑے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک برننگ ایشو تھا جس کی رپورٹ آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹ، اس بحران کی رپورٹ آپ کو کیپٹل ویوز ٹاک کی وساطت سے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی سے ملتی رہے گی۔ پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔